दबई शहरों का शहर और दुनिया का सबसे बड़ा चमकता हुआ सुनहरा ख्वाब आज एक ऐसे मौत के भनूर में फंसा हुआ है जहां कुदरत और इंसानी ईजाद आमने सामने खड़ी हैं और इंसान इस कशमकश में बेबस हो चुका है। पूरा शहर मसनूई निज़ामों के सहारे ज़िंदा है और अगर ये निज़ाम एक लम्हे के लिए भी रख जाएं तो यही शहर, जो आज दुनिया की तरक्की, दौलत और शान व शौकत की अलामत समझा जाता है, चंद घंटों में एक ऐसे मुकाम में तब्दील हो सकता है जहां ज़िंदगी का कायम रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। सन 2026 की गर्मियों का मौसम सिर्फ एक आम गर्मियों का मौसम नहीं था, बल्कि तबाही की एक ऐसी दास्तान था जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। उस साल दर्जा हरारत 52 दर्जा सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जबकि महसूस होने वाली गर्मी 62 दर्जा सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की गई। ये कोई मामूली गर्मी की लहर नहीं थी, बल्कि हर उस जानदार के लिए खुला खतरा थी जो किसी महफूज मकाम से बाहर निकलता। दबई गर्मियों में एक ऐसे बहुत बड़े दीगचे की मानंद बन जाता है जिस पर हर तरफ से आग दहक रही हो। फिज़ा के ऊपर बुलंद फ़ज़ाई दबाव का एक मजबूत हिसार कायम हो जाता है जो बादलों को करीब आने ही नहीं देता। सूरज की तेज़ और झलसा देने वाली शुआएं बगैर किसी रुकावट के सीधी कंक्रीट, शीशे और सड़कों पर पड़ती हैं और पूरा शहर आग की लपेट में महसूस होने लगता है। दबई की तरक्की का तसव्वुर शुरू ही से एक ऐसे ख्वाब पर कायम था जिसमें दुनिया के अमीर तरीन लोगों को एक ऐसी जन्नत का वादा किया गया जो कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ हर आसाइश मौजूद होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी और दौलत हर मुश्किल का हल साबित होगी। लेकिन कुदरत को ना इंसान की दौलत से गरज है और ना उसकी ताकत से। जब हुआ खुद 48 दर्जा सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाए तो करीब मौजूद खलीज फार्स, जो निस्बतन कम गहराई वाला समंदर है और मुसलसल नमी को शहर की तरफ धकेलता रहता है, उसके नतीजे में हुआ में नमी उसी से 90% तक पहुंच जाती है और पूरा सहरा एक ऐसे भाप भरे गुसल खाने में तब्दील हो जाता है जहां सांस लेना भी दुश्वार महसूस होने लगता है। उस कैफियत का अंदाज़ा उस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही कोई शख्स अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, उसके चश्मे और कैमरे की अदसियाँ फ़ौरन धन से ढक जाती हैं, कपड़े चंद लम्हों में पसीने से भीग जाते हैं और इंसान को यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी जलते हुए भाप खाने के अंदर खड़ा हो। लेकिन असल ख़तरा सिर्फ ये शदीद गर्मी नहीं, बल्कि इंसानी जिस्म के कुदरती निज़ाम में पोशीदा है। इंसान का जिस्म 37 दर्जा सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्मी में ख़ुद को सिर्फ पसीने के ज़रिए ठंडा करता है। जब पसीना जल्द से बखारात बनकर उड़ता है तो जिस्म का दर्जा हरारत कम होने लगता है। लेकिन फितरत का एक सख्त उसूल है जिसे नम आलूद दर्जा हरारत कहा जाता है। जब हवा नमी से उस कदर भर जाए कि पसीना बखारात बनकर उड़ ही ना सके, तो जिस्म का कुदरती हिफाजती निज़ाम नाकाम होना शुरू हो जाता है। रिवायती साइंसी नज़रियात के मुताबिक अगर नम आलूद दर्जा हरारत 35 दर्जा सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो इंसान चाहे वो सायादार जगह पर बैठा हो और उसे हवा भी मिल रही हो, फिर भी चंद घंटों के अंदर शदीद गर्मी के हमले का शिकार हो सकता है, क्योंकि उसका जिस्म अंदर ही अंदर पकने लगता है। इस हक़ को मज़ीद खौफनाक बना दिया। हालिया तजुर्बात से मालूम हुआ कि बहुत से सेहतमंद अफराद के लिए भी 31 दर्जा सेंटीग्रेड का नम आलूद दर्जा हरारत ख़तरनाक साबित हो सकता है, जबकि ज़्यादा उम्र के अफराद, बीमार लोगों और बच्चों के लिए ये हद इससे भी कम है। गर्मियों के दौरान दबई अक्सर इसी ख़तरनाक सरहद के करीब पहुंच जाता है जहां ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ चंद दर्जों का फ़र्क रह जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सूरज गुरूब होने के बाद शायद हालात बेहतर हो जाते होंगे, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। शहर की बेशुमार शीशे की इमारतें, कंक्रीट की दीवारें, पल और सड़कें पूरा दिन सूरज की गर्मी जज्ब करती रहती हैं और फिर पूरी रात वही गर्मी आहिस्ता आहिस्ता वापस फ़िज़ा में खारिज करती रहती हैं। इसी वजह से रात के 3 बजे भी दर्जा हरारत 35 से 38 दर्जा सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। गोया शहर खुद को ठंडा करने की कुदरती सलाहियत तकरीबन खो चुका है। हमने ये यकीन कर लिया था कि टेक्नोलॉजी, दौलत और जदीद तामीरात फितरत के हर कानून को शिकस्त दे सकती हैं, लेकिन पैसे के ज़रिए हयातियाती उसूलों को भी बदला जा सकता है। तो फिर एक ना एक दिन हकीकत अपना चेहरा ज़रूर दिखाती है।
جب سانس لینے والی ہوا ہی انسان کے لیے زہر بن جائے تو کیا دولت اسے بچا سکتی ہے؟ کیا انسان زمین پر جنت بنانے کی کوشش میں اپنی حدیں بھول چکا ہے؟ کیا وہ اس قدر غرور میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس نے یہ مان لیا ہے کہ وہ فطرت کو ہمیشہ کے لیے اپنے تابع بنا سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ زمین جس پر یہ شہر آباد کیا گیا خود زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں؟ لیکن دبئی کی آزمائش صرف شدید گرمی تک محدود نہیں، اس کے پیچھے ایک اور خاموش تباہی جنم لے رہی ہے، اور وہ ہے مسلسل ہجرت۔ گرمیوں کے دوران صرف سیاہی نہیں بلکہ خود شہر کی روح آہستہ آہستہ خالی ہونے لگتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ تین بڑے منظر ایک ہی وقت میں سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے خوشحال طبقہ اور بیرون ملک سے آئے ہوئے افراد گرمی شروع ہوتے ہی اپنا سامان سمیٹ کر 1 سے 3 ماہ کے لیے یورپ یا نسبتاً ٹھنڈے علاقوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو شہر کی خرید و فروخت، کاروبار اور ہی اعلیٰ درجے کی دفتری عمارتیں ویران ہونے لگتی ہیں، اور پام جمیرہ کی کروڑوں کی رہائش گاہیں اندھیرے میں ڈوب جاتی ہیں، جیسے کسی ویران دنیا کی خاموش تصویریں ہوں۔ دوسرا منظر ان لاکھوں مزدوروں کا ہوتا ہے جن کے کندھوں پر اس شہر کی بنیاد کھڑی ہے۔ شدید گرمی کے باعث وہ آزادانہ طور پر کام بھی نہیں کر سکتے۔ حکومت کی جانب سے دوپہر کے وقت کام کرنے پر پابندی عائد ہوتی ہے، جس کے تحت 12:30 سے 3 بجے تک کھلے آسمان تلے ہر قسم کی تعمیراتی سرگرمی روک دی جاتی ہے۔ اس دوران بڑے بڑے تعمیراتی منصوبے خاموش ہو جاتے ہیں، کرینیں رک جاتی ہیں، مشینیں بند ہو جاتی ہیں، اور کام کا زیادہ تر حصہ رات کے وقت منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دبئی کی چمکتی ہوئی تصویر کے پیچھے چھپا ہوا تلخ سچ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نجی طیاروں میں بیٹھ کر ٹھنڈے ممالک کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ مزدور ہیں جنہوں نے انہی بلند و بالا عمارتوں کو اپنے خون اور پسینے سے تعمیر کیا، مگر سہولتوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور رہتے ہیں۔ محدود سہولتوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر ہوتی ہے، اور نہ ہی گرمی سے بچنے کا کوئی دوسرا راستہ۔ تیسرا منظر بین الاقوامی سیاحوں کا ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں بڑے بڑے شاہانہ ہوٹل 50 سے 70% تک رعایتیں دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن شدید گرمی کے باعث آنے والوں کی تعداد پھر بھی بہت کم رہتی ہے۔ آخر کون ایسا شخص ہوگا جو اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے ایسے شہر کا انتخاب کرے جہاں باہر چند منٹ کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے؟ سمندر آگ کی مانند محسوس ہونے لگتا ہے، گرمیوں میں خود آگ کی مانند محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت 33 سے 35 درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد ساحل پر جانا یا سمندر میں نہانا بھی راحت کے بجائے اذیت محسوس ہوتا ہے۔ باغات، عوامی پارک کھلے، بازار اور سیاحتی مقامات ویران ہونے لگتے ہیں۔ شہر کی وہ رونق جسے دنیا بھر میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ خاموشی میں بدلنے لگتی ہے جب خوشحال لوگ شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ مزدور گرمی کے باعث گھروں میں قید ہو جاتے ہیں اور سیاح آنے سے گریز کرتے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم شہر کا اصل مالک کون رہ جاتا ہے؟ کیا کسی ایسے شہر کو واقعی جنت کہا جا سکتا ہے جس کی بقا اس بات پر منحصر ہو کہ سال کے کئی مہینے لوگ یا تو وہاں سے نکل جائیں یا گھروں میں چھپے رہیں؟ لیکن جو لوگ مجبوری کی وجہ سے شہر نہیں چھوڑ سکتے، ان کے لیے زندگی ایک نئے انداز میں بدل جاتی ہے۔ سرد علاقوں میں جانور موسم کی شدت سے بچنے کے لیے غاروں میں پناہ لیتے ہیں، جبکہ دبئی میں انسان گرمی سے بچنے کے لیے اپنی مرضی سے ایک مصنوعی قید اختیار کر لیتا ہے۔ زندگی کھلے میدانوں سے نکل کر کنکریٹ اور شیشے کی بند عمارتوں میں سمٹ جاتی ہے۔ شہر کا پورا نظام اسی طرز پر ترتیب دیا گیا ہے۔ زیر زمین گاڑی کھڑی کی جاتی ہے، وہاں سے سیدھا ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھا جاتا ہے، پھر بند اور ٹھنڈی راہداریوں سے گزرتے ہوئے دفتر، رہائش گاہ یا خریداری کے مراکز تک پہنچا جاتا ہے۔ عوامی آمد و رفت کے مراکز، بس اڈے اور ریل کے اسٹیشن ہر وقت ٹھنڈے رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ چند لمحے بھی کھلی گرمی میں نہ گزاریں۔
اسی وجہ سے گرمیوں میں شہر کی زیادہ تر سماجی زندگی بڑے بڑے خریداری کے مراکز کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ بچے کھیلنے کے بھی عمارتوں میں خاندان سیر و تفریح بھی وہیں کرتے ہیں اور لوگ اپنا زیادہ تر وقت انہی بند اور ٹھنڈے ماحول میں گزارتے ہیں۔ گویا شہر کے بیچوں بیچ انسان شیشے کے ڈبوں کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ منظر اس وقت اور بھی عجیب محسوس ہوتا ہے جب باہر صحرا کی جھلسا دینے والی گرمی ہو اور اندر مصنوعی برف باری کا انتظام کیا جا رہا ہو۔ لاکھوں یونٹ بجلی صرف اس لیے خرچ کی جاتی ہے تاکہ چند گھنٹوں کے لیے برف کا احساس پیدا کیا جا سکے اور انسان یہ بھول جائے کہ وہ دنیا کے گرم ترین صحراؤں میں سے ایک کے درمیان کھڑا ہے۔ یہ سب ایک ایسی مصنوعی دنیا کا حصہ بن جاتا ہے جو حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن قدرت ہمیشہ اپنا راستہ نکال لیتی ہے۔ شدید گرمی صرف زمین کی سطح تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر تک اتر جاتی ہے۔ پانی کی پائپ لائنیں، ذخیرہ کرنے والے ٹینک اور زیر زمین نظام بھی حد سے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دن کے وقت نل کھولتے ہی اتنا گرم پانی نکلتا ہے کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو جلد جھلس سکتی ہے۔ اسی لیے بہت سے رہائشی ایک عجیب مگر حقیقت پر مبنی مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی گرم کرنے والا آلہ بند کر دیا جائے تاکہ وہ پانی کو مزید گرم کرنے کے بجائے نسبتاً ٹھنڈا رکھنے والا ذخیرہ بن جائے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں لوگ گرم پانی حاصل کرنے کے لیے آلات استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں گرمیوں میں لوگ انہی آلات کو بند رکھتے ہیں تاکہ پانی کچھ ٹھنڈا رہ سکے۔ یہ مصنوعی طرز زندگی پورے شہر کو بجلی پر مکمل طور پر منحصر دیتا ہے۔ لاکھوں ٹھنڈک پہنچانے والی مشینیں دن رات مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ یہی اس شہر کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر گرمیوں کے عروج کسی وجہ سے پورے شہر میں بجلی بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شیشے کی وہ بلند عمارتیں جن کی کھڑکیاں مکمل طور پر بند رہتی ہیں، چند ہی لمحوں میں بھٹیوں کی شکل اختیار کر لیں گی۔ اندر موجود لوگ تازہ ہوا حاصل نہیں کر سکیں گے، درجہ حرارت تیزی سے بڑھنے لگے گا اور ہزاروں جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ یہی ٹھنڈک پہنچانے والی مشینیں جب عمارتوں کے اندر سے گرمی نکالتی ہیں تو وہ گرم ہوا باہر فضا میں چھوڑ دیتی ہیں۔ اس طرح شہر کا بیرونی ماحول مزید گرم ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مزید مشینیں چلانا پڑتی ہیں اور پھر وہ مزید گرمی خارج کرتی ہیں۔ یوں ایک ایسا نہ ختم ہونے والا چکر وجود میں آ جاتا ہے جس میں شہر خود اپنی گرمی بڑھانے لگتا ہے، نہ لکھائے آخر کیا کسی ایک گھنٹوں کے لیے یہ بند ہونا ہزاروں والا پانی جلانے لگے اور بجلی کا چند گھنٹوں کے لیے بند ہونا ہزاروں جانوں کے لیے خطرہ بن جائے۔ انسان نے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے سونے جیسے چمکتے ہوئے پنجرے تو بنا لیے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ پنجرہ چاہے سونے کا ہی کیوں نہ ہو پنجرہ ہی رہتا ہے۔ یہ نازک توازن شاید مزید کچھ برس قائم رہتا اگر 2026 کی گرمی نے ایسا زبردست دھچکا نہ دیا ہوتا۔ گزشتہ برسوں میں شدید گرمی سے بچنے کے لیے لوگ اپنے معمولات بدل لیتے تھے، لیکن 2026 میں حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ صرف احتیاط کافی نہ رہی۔ درجہ حرارت 50 سے 52 درجہ سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جبکہ محسوس ہونے والی گرمی 58 سے 62 درجہ سینٹی گریڈ کے درمیان رہی۔ ایسے حالات میں انسان کی جسمانی برداشت تقریباً ختم ہو گئی، لیکن 2024 کا بحران صرف گرمی تک محدود نہیں تھا۔ اس کے پس منظر میں قدرتی آفات اور مشرقی وسطی کی کشیدہ سیاسی صورتحال ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ فروری کے آخر سے پورے خطے میں فوجی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ میزائلوں اور بغیر پائلٹ کے اڑنے والے حملہ آور طیاروں کے خطرات کے باعث متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام مسلسل سرگرم رہے۔ کئی راتوں میں دبئی کا آسمان دفاعی میزائلوں اور دھماکوں کی روشنی سے جگمگاتا دکھائی دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دبئی کی سب سے بڑی پہچان، یعنی مکمل تحفظ اور بے فکری کا تصور، شدید دھچکے سے دوچار ہوا۔ لوگ صرف گرمی سے بچنے کے لیے شہر نہیں چھوڑ رہے تھے، بلکہ وہ ایک ایسی بے یقینی سے بھی خوف زدہ تھے جس کا تعلق ان کی جان و مال کے تحفظ سے تھا۔ پہلی مرتبہ دبئی کے ہوائی اڈے پر نجی طیاروں کی مسلسل آمد و رفت نے یہ منظر پیش کیا کہ خوشحال طبقہ ہر ممکن طریقے سے شہر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 50 درجے سے
زیادہ گرمی کے ساتھ ساتھ شدید گرد آلود آندیاں چلیں، غیر معمولی ژالہ باری ہوئی، اور گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں نے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا۔ موسم کی طرف سے خطرہ الگ موجود تھا اور فضائی بے یقینی الگ۔ نیچے زمین پر بھی خوف تھا اور اوپر آسمان پر بھی۔ اس ماحول نے بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کو بھی شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیا۔ آخر ایسی جگہ پر کاروبار کیسے جاری رکھا جائے جہاں موسم بھی غیر یقینی ہو اور خطے کی صورتحال بھی؟ آخر اگر آسمان محفوظ نہ رہے، فضا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور زمین پر شدید گرمی جان لیوا بن جائے، تو پھر شاہانہ زندگی، بلند عمارتیں اور قیمتی رہائش گاہیں کس کام کی رہ جاتی ہیں؟ اسی خوف نے مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کے فیصلوں کو بھی بدلنا شروع کر دیا۔ بہت سی عالمی کمپنیوں نے اپنے اہم ملازمین اور سرمایہ کو سنگاپور اور یورپ جیسے نسبتاً محفوظ علاقوں کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ سن 2026 نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ دولت انسان کو آرام تو دے سکتی ہے، لیکن قدرتی آفات اور سیاسی کشیدگی سے مکمل تحفظ نہیں خرید سکتی۔ جب آسمان دھماکوں کی روشنی سے بھر جائے اور زمین 52 درجے کی گرمی سے دھک رہی ہو، تو شیشے اور فولاد سے بنی جنت میں آخر انسان جائے تو کہاں جائے؟ اس خوف کے معاشی اثرات جلد ہی نمایاں ہونے لگے۔ ہوٹلوں میں قیام کرنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی، کمروں سے حاصل ہونے والی آمدنی گھٹ گئی، اور کئی شاہانہ تفریحی مراکز کو عارضی طور پر اپنے دروازے بند کرنے پڑے۔ بعض مقامات پر ہزاروں ملازمین کو جبری رخصت دی گئی، جبکہ کئی افراد کو یورپ کے مختلف ممالک میں منتقل کر دیا گیا۔ جائیداد کے شعبے پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ قیمتی رہائشی منصوبوں میں خرید و فروخت کم ہونے لگی۔ پام جمیرہ کی کئی مہنگی رہائش گاہیں اندھیرے میں ڈوبی رہیں۔ کچھ سرمایہ کار نقصان برداشت کرتے ہوئے اپنی جائیداد فروخت کرنے لگے، جبکہ بعض نے ادائیگیاں روک دیں۔ یہ صورتحال ایک اہم حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ ایسا سرمایہ جو صرف کم ٹیکس سہولتوں اور آسائشوں کی وجہ سے آتا ہے، خطرہ محسوس ہوتے ہی سب سے پہلے واپس بھی چلا جاتا ہے۔ جب اعتماد ختم ہو، سرمایہ بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ خریداری کے مراکز کی فروخت میں کمی آنے لگی، مالیاتی اداروں کو رہائشی قرضوں کی واپسی کے بارے میں تشویش پیدا ہوئی، اور مستقبل کے معاشی خطرات پر کھل کر گفتگو ہونے لگی۔ ہی آخر ایک ایسا عظیم شہر جو بڑی حد تک بیرونی سرمایہ، سیاحت اور مسلسل آنے والے لوگوں کے سہارے کھڑا ہو، اگر وہی لوگ واپس آنا چھوڑ دیں تو پھر اس کے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کیا کروڑوں اور اربوں کی رہائش گاہیں ان واقعی مستقل حقیقت ہیں، یا صرف اس وقت تک زندہ رہنے والا خواب ہیں جب تک لوگ ان میں رہنا چاہیں؟ ان حالات میں حکومت کو بھی ہنگامی اقدامات کرنا پڑے۔ مئی 2026 میں معیشت کو سہارا دینے کے لیے اربوں درہم کے امدادی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ بعض سرکاری فیسوں میں رعایت دی گئی۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نئی مہمات شروع کی گئیں، اور آنے والے مسافروں کو مختلف مراد دینے کا اعلان کیا گیا تاکہ لوگ دوبارہ دبئی کا رخ کریں۔ لیکن ایک بنیادی سوال اپنی جگہ موجود رہا: کیا دولت سے زندگی خریدی جا سکتی ہے؟ کیا اربوں کی مالی امداد اس گرمی کو ختم کر سکتی ہے جو انسانی برداشت سے آگے نکل چکی ہو؟ کیا کوئی رعایت، کوئی انعام یا کوئی تحفہ انسان کے دل سے وہ خوف نکال سکتا ہے جو اسے اپنی جان کے لیے محسوس ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ دولت سے عمارتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں، شاہانہ زندگی خریدی جا سکتی ہے، مگر نہ موسم کو خریدا جا سکتا ہے، نہ قدرت کو بدلا جا سکتا ہے، اور نہ ہی خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سن 2024 میں آنے والے غیر معمولی سیلاب کے بعد موسم کے عجیب و غریب مظاہر مسلسل دبئی کے بنیادی ڈھانچے کو آزمائش میں ڈالتے رہے۔ گرج چمک کے ساتھ شدید بارشیں، غیر معمولی ژالہ باری اور طاقتور طوفانوں نے نکاسی آب کے نظام کو بارہا ناکام بنا دیا۔ کشادہ شاہراہیں جنہیں جدید منصوبہ بندی کی مثال جا جاتا، بعض اوقات پانی میں ڈوب گئیں، جبکہ زیر زمین راستے اور ریل کے بعض مراکز بھی شدید بارشوں سے متاثر ہوئے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت پر بار بار آسمانی بجلی گرنے کے مناظر نے بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اگرچہ جدید حفاظتی نظام بجلی کے شدید جھٹکے کو محفوظ طریقے سے زمین میں منتقل کر دیتا ہے، لیکن جب دنیا کی سب سے بلند عمارت پر مسلسل آسمانی بجلی گرتی ہوئی دکھائی دے
तो ये मंजर किसी क़यामत खेज फिल्म से कम महसूस नहीं होता। उधर समंदर की बेचैन लहरों और शदीद तूफानों ने मस्नूई जज़ायर के साहलों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया। खलीज फार्स का पानी 35 दर्जे सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा गर्म होने लगा और साहिली इलाकों में कटाव के आसार नुमायां होने लगे। वो शाहकार जिन्हें मुस्तकबिल की अलामत करार दिया जाता था, उनकी चमक भी उस वक्त मांद पड़ने लगी जब उनके गर्द मौजूद माहौल खुद खतरे की अलामत बनता जा रहा था। लेकिन उन तमाम वाक़यात के पीछे सिर्फ मौसम या जुग़राफिया ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि एक मखसूस सोच भी कारफरमा है। ये वो सोच है जिसके मुताबिक हर कुदरती मसले का हल सिर्फ नई मशीनें, ज़्यादा सरमाया और मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी है। यही अंधा यकीन दुबई को एक ऐसी मसनूई रिहाइश के जाल में ले आया जहां इंसान की बका मुकम्मल तौर पर मशीनों पर मुनहसर हो गई। आम शहरों में अगर चंद घंटों के लिए बिजली चली जाए तो लोगों को सिर्फ कुछ देर की परेशानी बर्दाश्त करना पड़ती है। लेकिन अगर यही सूरत हाल दुबई जैसे शहर में शदीद गर्मी के दौरान पैदा हो जाए तो शीशे से बनी बुलंद इमारतें चंद ही लम्हों में भट्टियों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। वो टेक्नोलॉजी जो इंसान को गर्मी से बचाने के लिए बनाई गई थी, बिलाखिर उसी गर्मी को मज़ीद बढ़ाने का सबब भी बनने लगी। लाखों ठंडक पहुंचाने वाली मशीनें दिन रात चलती रहती हैं। ये इमारतों के अंदर से गर्मी निकाल कर बाहर फ़ज़ा में छोड़ती हैं, जिससे शहर का बैरूनी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ जाता है। जब बाहर की गर्मी बढ़ती है तो मज़ीद मशीनें चलाई जाती हैं और वो मज़ीद गर्म हुआ खारिज करती हैं। इस तरह एक ऐसा मुसलसल चक्कर पैदा हो जाता है जो ख़ुद अपनी शिद्दत में इजाफ़ा करता रहता है। इसी तरह समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने वाले बड़े बड़े कारखाने मुसलसल काम करते हैं। उनसे निकलने वाला इंतहाई नमकीन और गर्म पानी दोबारा खलीज फार्स में वापस छोड़ दिया जाता है। इससे समंदर का दर्जे हरारत मज़ीद बढ़ता है, बखारात में इजाफा होता है और हवा में नमी की मिकदार मज़ीद बढ़ जाती है। फिर यही नमी शदीद गर्मी के साथ मिलकर इंसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त माहौल पैदा करती है। एक तरफ शहर को ठंडा रखने के लिए बेशुमार ईंधन जलाया जाता है, दूसरी तरफ इसी अमल से माहौल मज़ीद गर्म होता जाता है। यूं मसले का हल खुद एक नए मसले को जन्म देता है। शहरी मंसूबाबंदी में शीशे की बुलंद इमारतों को तरजीह दी गई, मगर कुदरती हवा के गुज़र, रिवायती तर्ज तामीर, सायादार गुज़रगाहों और सरसब्ज़ इलाकों को वो अहमियत न दी गई जो गर्म इलाकों में सदियों से मौसर समझी जाती रही है। साहिली सब्ज़ पट्टियाँ, कुदरती दरख्त और ऐसे माहौलियाती निज़ाम जो दर्जे हरारत को मुतवाज़िन रखने में मदद देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। ये तरक्की का एक ऐसा नमूना बन गया जिसमें आसपास के माहौल से मुसलसल वसाइल लिए गए, मगर उन्हें वापस मुतवाज़िन करने पर कम तवज्जो दी गई। नतीजा ये निकला कि शहर की आसाइशें तो होता चला गया। यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है, क्या आज जिन टेक्नोलॉजी पर मबनी हुल्लों पर हमें फ़ख्र है, वही कल की तबाहियों की बुनियाद बन सकते हैं? क्या हकीकी तरक्की सिर्फ शीशे की बुलंद इमारतों, मसनूई जजीरों और जदीद मशीनों का नाम है, या फिर वो तरक्की ज़्यादा पायदार होती है जो कुदरत के साथ हम आहंग होकर आगे बढ़े? दुबई की कहानी सिर्फ एक शहर, एक गर्मी या एक मुआशी बहरान की कहानी नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक तंबिया है। ये हमें याद दिलाती है कि जब कोई अजीम शहर मुकम्मल तौर पर मसनूई सहूलतों, मुसलसल तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करने लगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे ख़तरनाक चक्कर में दाखिल हो सकता है जहां हर नए हल के साथ एक नया मसला पैदा होने लगता है। ये शहर इंसानी सलाहियत, बुलंद हौसले और गैर मामूली तामीरात की अलामत ज़रूर है, लेकिन साथ ही उस हकीकत की भी याद दहानी कराता है कि फ़ितरत के उसूलों को हमेशा के लिए नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। हरारत के कवानीन, इंसानी जिस्म की हदूद और माहौल का तवाज़ुन ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें ना दौलत ख़रीद सकती है और ना ही ताकत बदल सकती है। ये सबक सिर्फ दुबई के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस शहर के लिए है जो मुस्तक़बिल की दौड़ में कुदरत को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इंसान को तरक्की ज़रूर करनी चाहिए, नई ईजादात ज़रूर करनी चाहिए, बेहतर शहर ज़रूर तामीर करने चाहिए, लेकिन इस सफ़र में कुदरत के साथ तसादुम के बजाय हम आहंगी का रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अगर किसी दिन ठंडक फराहम करने वाला निज़ाम नाकाम हो जाए, अगर तवानाई की फराहमी रुक जाए, अगर मशीनें खामोश हो जाएं,
تو پھر سوال صرف دبئی کا نہیں رہے گا۔ سوال یہ ہوگا کہ کیا انسان نے واقعی ایک محفوظ پناہ گاہ تعمیر کی تھی، یا پھر اپنی ہی عقل، اپنی ہی دولت اور اپنی ہی ٹیکنالوجی کے سہارے ایک ایسا سنہرا قفس بنا لیا تھا جو حالات بدلتے ہی ایک جان لیوا پھندے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔